ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ کل 6 دسمبر کی تاریخ تھی اور وہ تاریخ بابری مسجد کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ہر سال اس میں بابری مسجد کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے اور اپنی شکایتیں بھی بعض اوقات پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے ان تمام حالات میں ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اسی قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ مختلف قسم کے حالات میں، ناموافق حالات میں کیا کرنا چاہیے، کیسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، یہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے، اپنے نبی کی سیرت سے باخبر نہیں ہیں، اور اس سے جو شعور ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، جو روشنی ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہم اخبارات پڑھ کر اور میڈیا کی باتیں سن کر دانستہ نادانستہ دشمن جیسا چاہ رہے ہیں اس طرح سے نچا رہے ہیں، اور ہم اس طرح سے ناچ رہے ہیں۔ یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے، حضور کی مبارک زندگی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے، خود حضور کی مبارک زندگی جد و جہد سے بھری ہوئی ہے۔ ناموافق حالات کا سامنا کیا، حضور نے اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے سے ہم کو راستہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبۃ اللہ میں بت تھے، مسجد حرام میں بت تھے۔ حضور تو اللہ کے نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، مخلوق کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر کے طور پر نہیں کہتا، اظہار حقیقت کے طور پر کہتا ہوں۔ آپ افضل الخلائق ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ کسی بھی نبی سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی شرک کرے، تو افضل الانبیاء کیسے ایسی چیز کر سکتے ہیں؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکے میں بت رکھے ہوئے ہیں، کعبے میں بت ہیں، مگر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور جب 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی تو اس کے فوری بعد بھی
آپ نے کوئی محنت وہاں سے بتوں کو ہٹانے کی نہیں کی، لیکن لوگوں کے دلوں سے بتوں کو نکالنے کی آپ نے محنت فرمائی، کیونکہ وہاں سے بت ہٹانا ظاہری اسباب کے اعتبار سے اختیار میں نہیں تھا، اور اصل کام زمین کے کسی خطے سے بت ہٹانے سے زیادہ لوگوں کے دلوں سے بتوں کے ہٹانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اگر بت رہیں گے اور لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں گے تو دوزخ اور جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور نبی کی اصل فکر یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، بندگی کے راستے پر لگانا ہے، یہ نبی کی فکر ہوتی ہے، نبی کا درد ہوتا ہے، نبی کی محنت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اس پر کہ لوگوں کے دلوں سے بت نکالے جائیں، اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آپ نزول وحی سے پہلے بھی آپ کعبے میں آیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، آپ نماز پڑھ اپنے طور پر جو بھی عبادت ہے وہ کیا کرتے تھے، اور غار حرا میں بھی جا کر عبادت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل آ گئے احکام و شرائع لے کر، تو آپ باضابطہ نماز بھی پڑھنے لگے۔ آپ مسجد حرام میں بھی نماز ادا کرتے تھے، کعبے کے پاس بھی نماز ادا کرتے تھے، مگر آپ نے شرک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فطرت ہی اللہ تعالیٰ نبی کی ایسی بناتے ہیں کہ وہ شرک کو قبول ہی نہیں کرتی، تو آپ کو کتنا ناگوار رہا ہوگا، مگر اس کے باوجود آپ وہ کرتے رہے جو کرنے کا کام تھا۔ آپ لوگوں پر محنت فرماتے رہے، 3 سال تک خفیہ دعوت دی، پھر اس کے بعد مکے میں 10 سال تک کھلم کھلا علانیہ دعوت دیتے رہے، لوگوں کے دلوں کو شرک و بت پرستی سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو 8 برس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس وقت تک کوئی اختیار نہیں تھا، مکے میں بت رکھے ہوئے تھے، مگر آپ عمرے کے لیے بھی تشریف لا رہے ہیں کہ عمرہ کرنا ہے، اگرچہ کہ مکے والوں نے روک لگا دی کہ آپ نہیں آ سکتے، مگر آپ ارادہ کر کے تو تشریف لے گئے حدیبیہ تک کہ عمرہ کرنا ہے، حالانکہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ مگر جب سن 8 ہجری میں اللہ نے آپ کو ظاہری وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اتنی قوت دی کہ آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو اور مسجد حرام کو بتوں سے پاک و صاف کیا۔ مگر اس پورے عرصے میں آپ نے اپنی انرجی، اپنی توانائی آپ نے کسی منفی کام میں صرف نہیں کی، اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑے آپ، جو کرنے کا کام تھا اس میں مشغول رہے آپ۔ اگر ہم صحیح طور پر دیکھیں تو ہمیں اپنی آپ کی زندگی ایسی نظر آ رہی ہے کہ ہماری صلاحیتیں ایسے کاموں میں صرف ہو رہی ہیں جو منفی کام ہیں، جن سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور وہ مثبت کام کہ جس سے نتیجے نکلتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ان کاموں کی طرف نہیں ہے۔ اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ بندہ اپنے اختیار میں جتنا ہے جب وہ کر لیتا ہے آگے اللہ کی مدد آتی ہے، اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکے میں ہیں، اختیار نہیں ہے مگر کہ کعبے سے بتوں کو نکال سکیں، خاموش ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اور جب اللہ نے اختیار دے دیا پھر آپ نے پاک و صاف کر دیا۔ اس وقت تک مسلمان نمازیں پڑھتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور آپ نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار فرمائی۔
لوگوں پر محنت کرتے رہے۔ مکے کی پوری زندگی میں صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی کہ مشرکین کے ظلم پر کوئی رد عمل ظاہر کرے، منع تھا۔ حکم یہ تھا کہ صبر کرنا ہے، صرف صبر کرنا ہے۔ پوری مکی زندگی میں وہ ستاتے رہے مسلمانوں کو، مگر مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ تم صبر کرو، اور کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دیتے رہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، تکلیفیں برداشت کرتے رہو۔ مدینہ منورہ پہنچے آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، پھر جنگیں پیش آئی، مستقل جنگیں پیش آئی۔ ہم اگر سیرت پڑھیں گے تو قدم قدم پہ آپ کا صبر، آپ کی فراست، آپ کی حکمت عملی کے نمونے نظر آئیں گے جو ہماری ہی رہنمائی کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ خیبر کے موقع پر باہر نکل کے حضور نے جنگ نہیں فرمائی، خندق کے موقع پر جب آپ نے دیکھا کہ اس وقت مناسب یہ ہے کہ خندق کھود لی جائے، تو حضرت سلمان فارسی کی رائے کو قبول فرما کر آپ نے خندق کھدوائی، اور 1 مہینے تک دشمن محاصرہ کیے ہوئے رہے، اور آپ صبر کے ساتھ رہے، فاقے برداشت کیے، اور سخت ترین حالات پیش آئے جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے، مگر یہ بھی آپ کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ تتر بتر ہو کر چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے نکلے، تو مکے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضور نے کہا کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، کسی اور غرض سے نہیں آئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ جائیں، اگلے سال آئیں۔ پھر ایک صلح ہوئی آپس میں، اور وہ صلح ایسی تھی 10 سال کے لیے کہ جس میں بظاہر مسلمان پوری طرح دبے ہوئے تھے۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی مرتد ہو کے مکہ جائے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ معاہدے کی دفعات طے ہو گئی، معاہدہ لکھا نہیں گیا ابھی کہ اتنے میں مکے کے کچھ لوگ ایسے آئے جن کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور وہ تڑپ رہے تھے، مسلمانوں کے سامنے ان کا منظر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکالو۔ حضور نے کہا کہ بھئی ان کو ہمارے حوالے کر دو کم از کم۔ کہنے لگے کہ آپ معاہدہ طے کر چکے ہیں، اس معاہدے کے مطابق ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ حضور نے کہا کم از کم ان کو حوالے کر دو۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاہدے کے خلاف کر رہے ہیں، ہم نہیں قبول کرتے اس کو۔ تو صحابہ کے لیے بہت تلخ گھونٹ تھا، مگر وہ ایسے فرما بردار لوگ تھے کہ حضور کے اشارے پر انہوں نے وہ تلخ گھونٹ پی لیا، اور ان لوگوں کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو انہی کے حوالے کر دیا گیا، مگر مسلمان اپنے ساتھ ان کو نہیں لے سکے۔ اتنا دب کے معاہدہ تھا بظاہر، مگر یہ بھی ایک طریقہ کار تھا۔ پھر جب معاہدہ ہو گیا اور صلح ہو گئی، تو 1-2 برس کے عرصے میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات۔ پھر اس کے بعد معاہدہ انہی کی طرف سے ٹوٹا۔ جب معاہدہ انہی کی طرف سے ٹوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے سن 8 میں، اور آپ نے مکہ فتح فرمایا۔ صبر کی، ثبات کی، استقامت کی، فراست کی، حکمت عملی کی بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ اور اس پورے عرصے میں آپ وہ کام کرتے رہے جس کام سے آپ نے امت کو بنایا، امت کو کھڑا کیا، اور لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکالی، یہاں تک کہ سن 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور پھر اس کے بعد جزیرۃ العرب پر، پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار کے نہیں ہیں،
اور جو ہمارے اختیار میں جو حکمت، جو جد و جہد مثبت طریقے پر ہم کو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے برائی کی طرف بلایا اور دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف دوڑنے لگے تو حالانکہ تالے پڑے ہوئے تھے مگر جس دروازے تک وہ پہنچتے اس کا تالا کھل جایا کرتا تھا، کیونکہ حضرت یوسف کے بس میں اتنا تھا کہ دروازے تک جائیں اور باقی مدد اللہ کی طرف سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اور خواب کے ذریعے حکم ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بس میں جتنا ہے وہ سب کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں اور اس کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے کہ بکرا دمبا وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے اور بیٹا بچا لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ تم فرعون کے شکنجے سے نکلنے کے لیے راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تو بنی اسرائیل نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پہنچتے ہیں دریائے قلزم کے پاس تو سامنے دریا ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اور اس وقت بنی اسرائیل کہتے ہیں یا موسیٰ انا لمدرکون، ہے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ بنی اسرائیل وہیں بیٹھے ہوئے رہے، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ بنی اسرائیل جب نکلے اور دریائے قلزم تک پہنچنا ان کے اختیار کا تھا، وہ کام انہوں نے کیا جتنا ان کے بس میں تھا وہ کیا، تو آگے اللہ نے پانی کو دو طرف کر کے پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا اور درمیان سے راستہ بنا دیا، تو بنی اسرائیل نکل گئے اور فرعون جب اس راستے پہ پہنچا تو غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے بس میں جتنا تھا اتنا کیا، آگے اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بندہ اپنے اختیار کی حد تک کرے۔ آج امت اپنے جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر رہی ہے، احتجاج، جلسے، ان سے نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ ہاں بعض اوقات ضرورت ہوگی اس کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں ہے۔ امت میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ انتخابات چل رہے ہیں آج ہمارے پاس، پارٹیاں اپنا منشور جاری کرتی ہیں کہ ہم کو اختیار اور اقتدار ملے گا تو ہم سڑک بنائیں گے، پل بنائیں گے، بجلی لائیں گے، فلاں کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا منشور بیان فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ ایمان والے وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یہ سب سے پہلے نماز قائم کریں۔ یہ مسلمانوں کا منشور ہے گویا، نماز قائم کریں۔ آج ہم کتنا نماز قائم کر رہے ہیں؟ ایک بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان 100% نہیں، 90%، 70-80% نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صرف 51% مسلمان نمازی بن جائیں، صرف 51%، یعنی 50 ادھر ہیں اور 50 ادھر ہیں، اور نمازیوں کا پرسنٹیج 1% بڑھ جائے، صرف مسلمانوں میں صرف 51% نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں؟ بابری مسجد کی شہادت کا صرف غم منانے، احتجاج کرنے سے کیا حاصل ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہمارے اختیار میں، ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں میں 10% بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نمازی ہیں۔ نمازی وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جیسے بارہا سنایا کہ ایک صاحب جو خالص مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں ہم سے کہنے لگے ایک بار کہ مول صاحب ہم ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں 100 نہیں 200% مسلمان بول سکتے ہیں، مگر ہمارے محلے کا حال یہ ہے کہ رات بھر بیٹھ کے چبوترے پہ باتیں کرتے ہیں
اور جب صبح میں اذان ہونے لگتی ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی 5 منٹ چلو نماز تو پڑھ لو، تو وہ 5 منٹ کے لیے بھی نماز کو نہیں آتے. 100% نہیں، ہمارا محلہ ایسا ہے کہ 200% مسلمان بول سکتے ہیں، مگر فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی ہوتے ہیں. 6 نمازی. مجھے جب پہلے معلوم ہوا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ مسلمانوں کی بستیوں میں ہٹے کٹے نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد ہے جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتی ہے. تو جب میں نے سنا تو اولاً مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا، مسلمانوں کے محلے میں صحت مند نوجوان اور روزے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کہا گیا کہ بھئی معلوم کر لیجیے آپ. پھر معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ صورتحال ایسی ہی ہے. استغفر اللہ. کون سی پارٹی روک رہی ہے آپ کو؟ آپ بہت مخالفت کرتے ہیں اس پارٹی کی اس پارٹی کی. کون سی پارٹی آ کے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہی ہے؟ آپ کے محلوں میں مسجد نہیں جانے دے رہے ہیں کیا آپ کو؟ آپ اپنے بس میں جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے. نماز جمعہ کا اہتمام کتنا ہے؟ جمعہ کا اہتمام کتنا ہے مسلمانوں میں؟ ہم کو شکایت دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے، دوسرے اسکول والے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، آفس والے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، اور شکایت بجا ہے ہماری، اور ضروری ہے اس کا اہتمام، اور وہاں بھی کوشش کرنا لازم ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں کے وہ محلے جو خالص مسلمانوں کے ہیں، اس میں جمعہ کی نماز کے وقت کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی بازار بند ہوتا ہے؟ بتاؤ میرے دوست، کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی بازار بند ہوتا ہے؟ ڈنڈی مار نماز پڑھتے ہو، اس کو سنتیں نہیں ملتی، اس کو خطبہ نہیں ملتا، وہ دعا کرے بغیر بھاگ جاتا ہے، سنتیں پڑھے بغیر بھاگ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ شہادت بابری مسجد کا سوگ مناؤ گے تو دن بھر بند کرو گے؟ ارے اس سے بھی کم درجے کی چیز یہ ہے کہ کوئی مارکیٹ کا سیٹ مر جائے با اثر تو پورے دن دکان بند کر کے جھنڈیاں لگاتے ہو کالی. ایک تمہاری مارکیٹ کا بڑا سیٹ مر گیا اور لیڈر مر گیا تو تم دن بھر کا بازار بند کرتے ہو، اور اللہ کے فرض کے لیے جمعہ کے لیے 1 گھنٹے کا بازار نہیں بند کرتے. جب دوسرے نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجد نہیں بنانے دیتے، تو ہم احتجاج کرتے ہیں. یہاں کون روک رہا ہے ہم کو؟ یہاں کون نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے؟ تو میرے دوستو، مثبت کوششوں اور محنتوں کی ضرورت ہے. اصل چیز دین ہے، دین پر عمل، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا. جیسے اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین پر عمل کریں گے اللہ نے انہی کے لیے وعدہ فرمایا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور بضرور مدد فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں رہے گی. اس لیے ہم لوگ مثبت کوششوں اور محنتوں میں اپنے کو مشغول کریں، اور اب خود بھی نماز کی پابندی کریں، اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، جمعہ کا اہتمام کریں. جمعہ کی شان مسلمانوں میں مردہ ہو رہی ہے، جمعہ کی شان کو زندہ کریں اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہمیں اختیار نہیں ہے وہاں قانون کے مطابق ہم کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن جہاں ہمیں اختیار ہے وہاں ہم اپنی محنت کو لگائیں اور خدا کے بندوں کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں، خدا کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں. جب ہم ہمارے اختیار کا یہ مثبت کام صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے، آگے اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولیں گے اور جو چیزیں دشوار ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ ہم عمل اور محنت کا یہ راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو
صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح شعور نصیب فرمائے، اور مثبت کوششوں اور محنتوں کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت